بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک معصوم بچی کی ویڈیو وائرل ہے جو شہید عمار کا بھائی ہے، جس کے والد کو 9 مئی کی انسیڈنٹ میں گھر میں بچوں کے سامنے درندگی سے مارا پیٹا گیا، جس کی وجہ سے شہید عمار کوما میں چلا گیا اور بالآخر ہسپتال میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ باپ کو جنازے میں شرکت کے لیے لایا گیا اور واپس جیل بھیج دیا گیا۔ اب عمار کی باتیں سنیے، جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اس کی باتیں ذرا سنیے۔ صرف 1 سال کے فرق سے ہے دونوں، ایک کا 10 سال عمر ہے، دوسری کا 11 سال۔ عمار کے بھائی کہتے ہیں جب ہمارے والد کو رہائی مل جائے تو ہم یہ ملک ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے اور UK چلے جائیں گے۔ تو وہ معصوم روتی ہوئی کہتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم سب برباد ہو گئے ہیں، ہمارا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے اور کبھی ہم اس ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ اس ظالم نظام نے میرے بھائی کو مار دیا۔ اینکر نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو عمار کے بھائی نے کہا کہ میں چیف جسٹس قاضی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز میرے بابا کو رہا کریں تاکہ جلدی ہم اس ملک کو چھوڑ دیں۔ میرا بھائی تو فوت ہو گیا، تو چیف صاحب کیا آپ ہمیں انصاف اس وقت دیں گے جب ہم سب فوت ہو جائیں گے؟ تو یہ اگر آپ لوگ خود دیکھ لیں، یہ وائرل ہے یہ بچے کا ویڈیو عمار شہید کے بھائی کا، تو اگر تھوڑی سی انسانیت کی رمق بھی باقی ہے اس معاشرے میں تو وہ لوگ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہاں میں انسانی حقوق کے چیمپئن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ قضیہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چیف صاحب عرش عظیم سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے کہ اس ملک کے انصاف نظام سے لوگوں کو کیا عذاب مل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہم تباہی کے اندر پھنس چکے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں احساس ختم ہو جائے، جس معاشرے میں ظلم کے سامنے کھڑی ہونے کی سکت ختم ہو جائے، وہ معاشرہ تا دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ کفر کا نظام رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں رہ سکتا۔ اور آپ بڑے انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے۔ ذرا اپنے بچوں کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے، ایک باپ ایک دادا کے حساب سے سوچیے کہ اگر آپ کے خاندان میں کسی بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو، اس کے والد کو ان کے بچوں کے سامنے اس طرح بے عزت کر کے اتنا مارا پیٹا جائے کہ اس کا چھوٹا بچہ جس کی 10 سال عمر ہے اور وہ کوما میں چلا جائے اور چند دنوں بعد اسپتال میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے، تو آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا آپ انسان ہیں؟ اگر آپ انسان ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس پر قدم اٹھائیں گے، لیکن آپ نے تو اس کو بھی سیاست میں دھکیل دیا کہ 100 موٹر ایسے ہونا چاہیے اور اس میں اتنا بینچ ہونا چاہیے، 3 آدمیوں کی صلاح ہونی چاہیے۔ آپ نے انصاف کو بہت دور پھینک دیا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ دیکھیے ظلم کا ساتھ مت دیجیے۔ خواہ آپ کا اپنا بیٹا کرے، آپ کا والد کرے، آپ کی ماں کرے، آپ کے بھائی کرے، آپ اس کو بھی مت چھوڑیے۔ تو یہ تو معصوم بچہ ہے، چلو وہ تو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن اس کے خاندان کو ذرا دیکھیے، اس کے خاندان پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس کا والد جیل میں بند ہے صرف اس وجہ سے کہ 9 مئی میں کسی محل پر یا محلات پر حملہ ہوا تھا، اور وہ بھی پلان کر کے کیا گیا تھا۔ میں کسی سیاست میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سب کو معلوم ہے جو کچھ ہوا تھا۔ لیکن کیا محلات کا تقدس انسان کی تقدیس سے بڑی ہے؟ اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے، بحیثیت انسان سوچیں گے، بحیثیت قاضی القضاء سوچیں گے،
تو آپ انشاءاللہ یہ انصاف اس کا کچھ بھی نہ کریں، اس ایک خاندان کو تو انصاف دلا دیں، کیونکہ یہ معاشرہ بھانج بن چکا ہے۔ آپ سے لوگوں کی یہی امید تھی کہ آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو اتنی زیادہ جلدی ہے ایک خاندان کو ایکسکیوز می ایک خاندان کو ریلیف دینے میں تو اتنی زیادہ جلدی ہے کہ فل کورٹ بھی بن گیا، اس کی تاریخ بھی دے دی گئی، تاکہ وہ جو شخص باہر سے آئے گا تو اس کے ساتھ کہیں انصاف نہ ہو جائے، کیونکہ جب اس کے ساتھ انصاف ہوگا تو آپ اب اس کو ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ تو آپ کر رہے ہیں، چلو وہ آپ کرتے رہیے، کیونکہ یہ بدنصیب ملک ہے، اس میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن اس معصوم خاندان کو، اس مظلوم خاندان کو انصاف تو دیجیے، یہی آپ سے گزارش ہے ہماری۔ یہاں پر میں ذکر کروں گا، اگر ہمارے نظام انصاف میں کچھ لوگ ہیں تو ان میں جسٹس بابر ستار جیسے لوگ ہیں، اس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جیسے لوگ موجود ہیں۔ جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی امید کی رمق آ جاتی ہے، لیکن جب اوورحال دیکھتے ہیں تو ہمیں تباہی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ آج اس عمار بچے کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، اس کے خاندان کے ساتھ، یہ کل شاید پورے ملک میں ہوتا رہے گا، بلکہ آج ہی اسلام آباد پولیس کے 2 سپاہیوں نے جو کچھ کیا، ایک شخص کو اپنی بیوی کے سامنے برہنہ کر کے جو بے عزتی کی گئی، جس طرح اس کو گاڑی میں ڈالا گیا، اگر کسی میں تھوڑی سی بھی انصاف کی رمق موجود ہے وہ یہ سب کچھ دیکھتا رہے۔ اور پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ناراض مت ہوئی ہے کہ 200 لوگ ادھر کھڑے تھے، میں 200 لوگ نہیں کہوں گا، 200 خسرے بھی ہوتے تو وہ بھی حرکت میں آ جاتے، لیکن وہ لوگ خاموش رہے اور منتیں کرتے رہے، اور 2 سپاہی وہ کچھ کر گئے جو انسانیت کے نام پر بہت بڑا دھبا تھا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا نظام اس وقت، یعنی جس نے 2 ٹکی کی وردی بھی پہنی ہے تو وہ کسی کے گھر میں گھس سکتا ہے، ننگا گھس سکتا ہے، ننگا ناچ سکتا ہے، اس ملک کو تباہ اور اس عوام کو تباہ اور برباد کر سکتا ہے۔ تو کیا یہ معاشرہ قائم رہ سکے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ معصوم بچے کو دیکھ کر کون سا باپ ہوگا، کون سا بھائی ہوگا، کون سا بزرگ ہوگا جس کا دل پسیجتا نہیں ہوگا؟ اور پھر وہ یہ ڈر کے مارے بیٹھے گا کہ میں کچھ کہوں گا تو میرے ساتھ بھی کچھ ہو جائے گا، 1000 دفعہ ہو جائے، لیکن اللہ کے پاس جواب ہر آدمی نے دینا ہے۔ ظلم کے سامنے سرنگوں ہونا سب سے بڑا جرم ہے، اور یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اگر اس وقت دنیا کے 200 ممالک میں بے حس کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہیں، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت میں سیاست کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن حقائق کچھ اور ہے۔ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے آج کل، میرے خیال میں دنیا کے تاریخ میں، جب جدید تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اس ملک میں ہو رہا ہے، لیکن صرف اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہوتی، طاقت اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی طاقتور نہیں ہے جو خود کو سمجھتا ہے وہ بڑے بول میں ہے۔ وہ بہت کمزور انسان ہے جو خود کو طاقتور سمجھتا ہے، خواہ وہ چیف جسٹس ہے، خواہ اس سے کوئی بڑا ہے، یہ سب کمزور لوگ ہیں۔ یہ کبھی بھی اللہ کی قہر سے بچ نہیں سکتے اگر انہوں نے اپنا روش نہیں بدلا، اور اس کا جو نتیجہ نکل رہا ہے، اس ملک پر اللہ کا جو عذاب اس وقت نازل ہے، ہر شکل سے تجزیہ کیجئے اس ملک کا، تو اس وقت سب سے بدتر حالت میں دنیا میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہمارا قوم ہے۔ اور پھر ہم خاموش رہیں صرف اس وجہ سے کہ کل ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، 1000 دفعہ ہو جائے یہ سب کچھ، لیکن پھر کوئی ہمارے سامنے کم از کم عمار تو نہیں آئے گا۔ ہمارا جب دل اندر سے رو رہا ہوگا تو وہ بہت بڑی سزا وہ ہے، لیکن احساس ہونا چاہیے۔ اگر احساس نہیں ہے تو انسانیت پھر کہاں سے آئے؟ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، جو کوئی یہ کر رہے ہیں، ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس بچے کی ویڈیو کو دیکھ لیجئے،
سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اپنے آپ کو اس میں فٹ کیجئے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، میں ان طاقتوروں کو کہتا ہوں، تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ کیونکہ اللہ کے ہاتھ دیر ہے، اندیر نہیں ہے، یہ مزہ سب نے چکنا ہے۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ سال 2 سال 3 سال، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب تو آئے گا، لیکن پہلے آپ لوگوں پر بڑا عذاب نازل ہوگا، اور پھر سب سے بڑا جو قاضی ہوتا ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور قسم کے قوانین وضع کیے ہیں۔ وہ تو عذاب سے بچنا ان کے لیے محال ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے اس ناچیز کی معمولی باتوں کو بڑا سمجھیے، اس ظلم کو روکیے، اور اس خاندان کے ساتھ پورے قوم کو یہ یکجہتی کرنی چاہیے، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے، اور جو ہمیں یقین ہے کہ ہم بے حس ہے، لیکن کب تک؟ اور جو آج اسلام آباد کی 2 سپاہیوں نے کیا ہے ایک شہری کے ساتھ، ایک معزز شہری کے ساتھ، کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ اس طرح لوگوں کی عزت اچھالی جائیں گی، اس طرح لوگوں کے بچے اپنے والدین کی محبت میں کوما میں جا کر فوت ہو جائیں گے؟ یہ اس لیے حاصل کیا گیا تھا تاکہ آپ کے ہاں میں جو سٹک ہے، آپ کے ہاں میں جو قلم ہے، اس کی طاقت برقرار رہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے رہے اور اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کرتے رہیے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو اللہ سے ڈریے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن پڑھنی ضرور ہے۔ جو کچھ یہ 5-6 مہینوں میں اس قوم کے ساتھ کیا گیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی آخر ہوا کیا 16 مہینوں میں اس ملک کے ساتھ؟ اور پھر انہی لوگوں کو نوازنے کے لیے، ان کو طاقت دینے کے لیے آپ معصوم لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، معصوم لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ یہ آپ کب تک کریں گے؟ وہ جب وہ وقت آپ پر آ پڑے گا، پھر آپ کو ہوش آئے گا، لیکن پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہاں تک میری بات تھی، اور آخر میں ریکویسٹ کروں گا اپنی چیف جسٹس صاحب کو کہ اگر میرا یہ ویڈیو کبھی اس کے نظروں سے گزرے تو جو کچھ مجھے سزا دینا چاہے میں حاضر ہوں، لیکن اپنی اوپر ترس کیجیے۔ اور سب عدلیہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اوپر ترس کیجیے، اس قوم پر ترس کیجیے۔ یہ خود بخود یہ ریاست بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انصاف سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وقتی جو بزدلی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، حق و سچ کے فیصلے دیجیے، حق و سچ کے ساتھ کڑے ہو جائیے۔ کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکے گا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آپ کو کوئی شکست نہیں دے گا۔ کوئی آپ کو ریڈیکول نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو کی عزت کو پامال نہیں کر سکتا۔ آپ حق و سچ کے فیصلے دینے شروع کریں۔ یہ بغض میں، یہ کسی کو نوازنے میں، اس سے پیچھے ہٹیے۔ یہ آپ کو بہت بڑا نقصان دیں گے، اور یہ وقت آنے والا ہے۔ خدا نہ کرے وہ وقت آئے، لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہونے والا ہے۔ تو برائے مہربانی جو میرے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اور اس بچے کی جو وائرل ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کو جتنا زیادہ دنیا میں وائرل کیجیے۔ اگر ہو سکے کسی شہید بچے کی وجہ سے اس معاشرے میں کوئی حرکت پیدا ہو جائے، یہ جو مردہ معاشرہ ہے شاید کچھ ہو جائے اس سے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے۔ والسلام۔